السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم آپ کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کا وہ بیان لے کر جو بیان بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جی ہاں دوستو، حضرت کے اس بیان نے اپنے دور میں دنیا کے 50 ملکوں میں دھوم مچا دی تھی۔ حضرت نے اس کا ذکر خود ہی اس بیان میں کیا ہے۔ چلیے دوستو، ہم بیان سماعت فرماتے ہیں جس کا عنوان ہے موت کا خوفناک جھٹکا۔ چلیے دوستو، ہم بیان سنتے ہیں۔ خوبصورت آنکھوں والی، بڑے بڑے خوبصورت چہروں والی موت لقمہ بنا کر نگل گئی، زمین نے سب کو کھا لیا۔ نہ کوئی پہلے بچا نہ اب بچے گا۔ سوال صرف یہ ہے کون اچھی کمائی ساتھ لے کر کے جا رہا ہے؟ کوئی ظلم کر کے مر جائے گا، کوئی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے مر جائے گا، کسی کے مرنے کے بعد لوگ مغفرت کی دعا کریں گے، کسی کے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے شکر ہے مولا بلا سر سے ٹلی، عذاب سر سے ٹلا، برباد ہو گیا، اچھا ہوا۔ کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہ۔ یہ مال دولت یہ ہیرنی پھیرنی چیز ہے، آج تیرے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، سلطان سلجوقی رحمہ اللہ کے واقعات میں لکھا ہے، شکار کے لیے گیا بادشاہ، گرمی میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا، پریشان ہوا۔ ایک دو ملازم ساتھ تھا، بھوک نے تنگ کیا، ایک گائے پکڑی، ذبح کی، اس کے کباب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیے۔ وہ گائے اتفاق سے ایک بیوہ عورت کی تھی جو دودھ بیچ کر اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ شام کو چرواہے سے کہنے لگی بیٹا میری گائے نہیں آئی۔ اس نے کہا اماں آئے گی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت پکڑ کے ذبح کر کے کھا گیا۔ بیوہ عورت کہنے لگی کہاں ہوگا کہ ابھی نکلا نہیں ہے، اس نہر کے پل سے گزرے گا۔ عورت ہمت کر کے پل پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سلجوقی آیا اس کا راستہ روک کر کے کہنے لگی میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں اپنے غریب یتیم بچوں کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی تھی، تو اسے ذبح کر کے کھا گیا۔ میں تجھ سے بھیک مانگنے نہیں آئی، میں تجھ سے خیرات مانگنے نہیں آئی، اتنی بات بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دینا ہے یا اس نہر والے پل پہ دینا ہے؟ ایمان والا بندہ تھا، ڈر گیا، معافی مانگی، بیوہ کے گھر میں کئی گائے پہنچا دی، انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوہ عورت کو پتہ چلا کہ بادشاہ مر گیا ہے، رات کے کسی حصے میں نکلی، بادشاہ کی قبر پہ آ کر جھولی پھیلا کے دعا کی مولا ایک دن میں بے کس تھی، بے بس تھی، میرے بچے لاچار تھے، عاجز تھے، اس اللہ والے بادشاہ نے ہم غریبوں پہ رحم کیا، ہم سے زیادہ آج تیرے یہاں یہ بے کس ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، عاجز ہے، مولا اس پہ کرم فرما دے۔ سلجوقی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بیوہ عورت کی دعاؤں کے صدقے میں نجات ہو گئی، غریب مائی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے بخشش فرما دی، رحم فرما دیا، نجات ہو گئی۔ پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے، اب تو اور ظلم پہ تلتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، مغرور کھوپڑیاں بنتی جاتی ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ بڑے بڑے سرکش لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی
दुकान पे खड़ा हुआ इतर वाले की दुकान पे, कहता मेरी शादी है, मुझे आला किस्म का इतर दे दे, मुझे आला किस्म की खुशबू दे दे, मेरे दोस्त हैरान हो जाएं, कहां से लाया, मुझसे सवाल करें, मेरी शादी है। एक बड़े मियाँ करीब खड़े हुए रो रहे हैं, वो कहते हैं भाई मुझे काफूर दे दे, मेरा जवान बेटा चल बसा, मैंने गुस्ल वाले तख्ते को धूनी देकर अपने बेटे को रवाना करना है। इसकी शादी है, मेरी बर्बादी हो गई। दुकान एक है, खरीदार दो है, एक शादी वाला खरीदार है, एक बर्बादी वाला खरीदार है। कपड़े की दुकान पे चले जाओ, एक नौजवान खड़ा है, मेरी शादी है, मुझे आला किस्म का सूट दे दे, मैंने दुल्हन के लिए जोड़ा लेना है, मुझे दुल्हन के लिए जोड़े के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा दे दो। एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है मुझे लट्टा चाहिए, मेरा जवान बेटा गुजर गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे पोते यतीम हो गए, मेरी पोतियां यतीम हो गई, मेरी बहू नू बेवा हो गई, कफन के लिए कपड़ा दरकार है ताकि मैं उसको कफन में लपेट कर हमेशा के लिए कब्र में पहुंचा दूं। दुकान एक है, खरीदार दो है। हर मामले में यूं ही आप देख ले, बड़े बड़े शहरों में जाओ, एक तरफ से बाजा बजता आ रहा है, बारात आ रही है, दूसरी गली से जनाजा निकल के सामने आता है और जुबान हाल से कहता है, और नाचने वालों, बाजा बजाने वालों, मेरा भी हाल देखो। तुम शादियों के लिए फिर रहे हो, मैं ये दुनिया ही छोड़ चुका हूं, ये दुनिया ही खत्म हो गई मेरी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों तुम्हें अपनी जिंदगी की कितनी उम्मीद है। एक सहाबी कहता है मुझे सुबह की नमाज के बाद असर की जोहर की नमाज की उम्मीद है। एक सहाबी कहता है मुझे जोहर के बाद असर की उम्मीद है। एक जवान ने कह दिया मुझे असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज की उम्मीद है। एक ने कहा मुझे ईशा की नमाज की उम्मीद है। जनाब मदनी करीम सबका दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, ओ लोगों बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांधे बैठे हो, बड़ी लंबी आस लगाए बैठे हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो कदम पैर मैंने उठाया हुआ है न मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। तुमने बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं, तुम्हें क्या मालूम है मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो सांस अंदर को गया न मालूम बाहर भी आएगा कि नहीं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी वक्त में हर वक्त गहरी सोच में रहते थे, हर वक्त यूं रहते थे जाने क्या बात हो गई। गरीबों अमीरों मर्दों औरतों बूढ़ों जवानों, तुमने कभी ख्याल नहीं किया ये दुनिया तेरी कैसे बनेगी, आज तक किसी की ना बनी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी कब्र में काम नहीं आता, सारा जहान गैर बन जाता है, बिछड़ जाता है सारा निजाम। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, मौत के कड़वापन से पनाह मांगो, इतना सख्त कड़वा मुंह होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी हर नफ्स के मुंह में, हर आदमी जानदार के मुंह में मौत का जायका आता है।
اسی لیے پوری دنیا میں میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں، کھانے پینے والوں، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پینے کی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہے، پر ملتان والوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا، او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا ابھی، جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھو کیا بنتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ۔ ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے، کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنا وقت قبر میں گزر گیا؟ جوان کہنے لگا ہاں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزارے بیٹھا ہے، اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا، اتنا وقت تو نے قبر میں لگا دیا، کچھ قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کائنات کی قسم کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا منہ کڑوا ہے، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بدن جسم کڑوا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا گھبراہٹ طبیعت میں آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو ہے، ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ مرد عورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاؤ کبھی، اتنا شدید جھٹکا لگے گا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تیری ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی تو نے کبھی سوچا بھی نہیں، 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں،
آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں، منہ چر جاتا ہے، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ بادشاہ نہیں منہ بند کر سکتا، وزیر نہیں منہ بند کر سکتا، گورنر نہیں منہ بند کر سکتا، مولوی اپنا منہ، پیر اپنا منہ دم نکلتے وقت چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ مرنے کے بعد دوسرا آدمی تیرے پیروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے پیر ایک جگہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں موت کے آنے سے پہلے جو کمانا ہے کما لو، جو قبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، جو حشر کی تیاری کرنی ہے کر لو۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں، رحمت اعلی ہاتھ مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ آج اس امت کے سفید داڑھی والوں کو، مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے، تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کو افاقہ تھا، آپ سمجھ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگتے جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے۔ اجازت ہوئی، ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں۔ اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بھی ساتھ ہے، پوچھا کون سی جنت میں مزار بنایا جائے، کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے؟
فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے، یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا، بلال میرے کا کیا بنے گا، ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا، سہیل کا کیا بنے گا، عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا۔ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آواز بالکل پست ہو رہی ہے، روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے۔ فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچاؤں۔ فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ کلمہ پڑھنے والے مرد اور تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس دنیا سے روانگی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یوں فرمایا او اسرائیل امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، جن کو تکلیف دے گا، ان کا کیا حال بنے گا۔ میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینی ہے، جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے، قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے، تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، کبھی تو منہ پہ آنکھ پھیر کے دیکھ، کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں، یہاں آخری سے آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی، سکون نہیں، امن نہیں۔ وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر، تیری نیت میں شرارت ہے، نیت میں تخریب ہے، ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہے۔ بڑے بڑے ہیں، اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے، خبر پھیل گئی۔ آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں، اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردن بفرزند و زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن
گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دل کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے۔ دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہے، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے۔ موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے اعضا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو، آج میری زبان بند ہے کل کو تیری بند ہو جائے گی، آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔ عورت ساتھ ہے آواز لگاتی ہے آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا، نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں۔
نماز جنازہ بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں؟ میرا یہ حال بن گیا، کہتا جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ میں بول نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، میری زبان کو تالا لگ گیا، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی، تتے ٹھنڈے کا گرم سرد کا خود خیال کر، میں بول نہ سکوں گا۔ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے۔ میاں بیوی نظریں بھی ملا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نہ کھیلا ہو جائے گا۔ موت کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازوں پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے، جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا، بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائے گا۔ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی،
उस जवान की बात करने लगा हूं जिसने 53 हज किए और कई हज अपने घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए, पैदल आए। लेकिन अल्लाह का खौफ देखो, अल्लाह के गज़ब का डर देखो। अल्लाह के कहर से इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतना डरता है। आखिरी वक्त है, बैतुल्लाह में खड़े हैं, सज्जे हाथ में गिलाफ काबा पकड़ा हुआ है, रब की चौखट पे खड़ा है और अपने खब्बे हाथ में चिट्टी दाढ़ी पकड़ी हुई है और रो रहा है। कहता है मौला मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख के मुझे माफ कर दे। जिनके पल्ले सब कुछ था वो कहते हैं कुछ नहीं, और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं, हम कहते हैं खैर है, खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पता चलेगा जब मौत का झटका लगेगा, जब सामने आएगा मौत का मंजर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्राइल से कहा तुम मौत के वक्त जो शक्ल बनाकर आता है मुझे वो शक्ल तो बना के दिखा। फरमाया खलील जाने दो, कि नहीं नहीं दिखा यार, कि जाने दो, कि नहीं नहीं। इस्राइल इस्लाम ने कहा खलील फिर परली तरफ मुंह फेरो, इधर को मुंह फेरा, फिर आवाज आई इधर मुंह करो। खलीलुल्लाह ने जो शक्ल देखी धड़ाम से जमीन पे बेहोश होकर गिर गया। और खलील कहता है और कोई अजाब ना हो, कब्र का, हशर का, क़यामत का कोई अजाब ना हो, फरिश्ते का ये शक्ल बनाकर आना ही काफी है। इतनी डरावनी शक्ल बनाकर आना ही काफी है। आखिरी मुसाफिर लोग मुंह देख रहे हैं, बातें बना रहे हैं, औरतें आ रही है, जा रही है। उधर से आवाज आई जल्दी करो, मंजिल पहुंचाओ, और काम भी करने हैं। इधर से आवाज आती है काहे की जल्दी है, मेरा मुंह न ढक, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक। आज दुनिया वालों तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो, हजारों को तुम देखोगे, हजारों तुम्हें देखेंगे, लाखों की शक्ल तुम देखोगे, लाखों तुम तेरी शक्ल को देखेंगे, मगर आज के बाद मेरी ये सूरत हमेशा के लिए छुप जाएगी। मेरी ये शक्ल नजर न आएगी, हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ जाऊंगा। आखिरी मुसाफरी जिसने मेरी शक्ल देखनी हो देख लो, अपनी तैयारी करनी है तैयारी कर लो। छोटे छोटे बच्चे, दियां, बच्चे रो रहे हैं, अम्मी का इंतकाल हो गया है, सारा दिन हो गए रोते रोते। मैंने एक दिन एक बच्ची से पूछा था कि क्या हुआ, कहने लगी अम्मा सो गई है, आवाज दे दे के थक गई हूं, बोलती नहीं। उसे क्या मालूम है क़यामत आ सकती है, ये बोलेगी नहीं, ये तो ऐसी सो गई है। बच्चों की हसरतें, उनकी परेशानी का आलम दिल में लेके हर कोई चला जाता है। छोटे बच्चे का क्या बनेगा, छोटी बच्ची का क्या बनेगा। फिर आवाज आती है मंजिल पहुंचानी है, जल्दी करो, उठाओ, बहुत देर हो गई, शाम करीब है। आवाज आती है ऐ उठाने वाला क्यों जल्दी है तुम्हें, ओ बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे। ये मेरी नन्ही नन्ही धी, ये मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, आज के बाद इनके सर पे कौन हाथ फेरेगा, किसे अम्मी कह के बुलाएंगे, कौन प्यार किया करेगा, कौन इनके लाड संवारेगा, कौन इनके प्यार को बसाएगा, कौन इनके नखरों को बर्दाश्त करेगा, कौन इनके नाज उठाएगा। लोगों के दरवाजों पे यतीम बन के धक्के खाया करेंगे। इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी की मैयत घर से उठती है, 3 जबरदस्त चीखें मारता है। यहां तक फरमा दिया मेरे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी जबरदस्त चिंगार चीख मारता है, अगर लोग सुन ले तो जिगर फट जाए। चीख मारता है काश मैं इस घर को अपना घर ना बनाता, काश मैं इसको
कोठी में, बंगले में, घर में जी न लगाता, आज निकल जाऊंगा, आज के बाद मुड़ के कभी ना आऊंगा। औलाद के लिए फिक्रमंद है, परेशान है। कहता फिर जनाजा घर से बाहर होते दम, और कहती है चिल्ला के रूह है पुरआलम। आवाज लगाती है घर से निकलती हुई अम्मा, आवाज लगाता है घर से निकलता हुआ अब्बा, देखना लोगों ये बेवा ये यतीम और जिंदगी काटेंगे महाइल शकीम। आज मैं अपनी को बेवारसी कर चला, आज मैं अपनी का सुहाग उजाड़ चला, आज मेरी उजड़ गई, मेरी की मोहब्बत उजड़ गई, मेरी का ताज उतर गया, मेरी का प्यार उजड़ गया, आज ये घर वीरान हो गया, आज मेरी इज्जत का खतरा बन गया। और लोगों मेरी बेवा पे गलत नजर न डालना, मेरी बेवा का माल गसब न करना, इसका मकान दुकान न छीनना, कल को वरना तुम्हारी भी यूं ही धक्के खाती फिरेंगी। आज मेरे यतीम बन गए, आज मेरों का सारा खत्म हो गया, किसको अब्बा कहकर बुलाएंगे, किसको अम्मी कहकर बुलाएंगी, कौन पूछेगा तुम्हारा क्या हाल है। आज मेरी औलाद तुम्हारे दरवाजों पे, कल को तेरी औलाद ना जाने कहां कहां जिल्लत के टुकड़े खाएगी। और कहता है मेरा हाल तो ये बन गया, ले चला हूं सर पर मैं बारे गुनाह, और खा गया है मुझे हजारे गुनाह। अल्लाह पाक से इल्तिजा करता है, आजिज़ी करता है, मुनाजात करता है, मौला इनको मेरी आवाज सुनाई न दी, और मेरा जनाजा उठाने वालों और मेरी कब्र पे मिट्टी डालने वालों, कलमा पढ़ पढ़ के कदम कदम पे कंधा बदलने वालों, तुम्हें क्या मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहता ऐ खुदा सुनता है दिल की बात तू, और मुद्दा देता है हाथों हाथू। मेरे अल्लाह मैं दुनिया से चल दिया, ये मेरी औलाद तेरे हवाले, ये मेरी बेवा तेरे हवाले, ये मेरा माल तेरे हवाले। इन लोगों को बता दो आज मैं छोड़कर चला हूं, कल को तुम भी यूं ही छोड़कर चलोगे। मेरों ने तो मेरा मुंह भी देख लिया, कल को शायद ऐसी वक्त मौत आए कि तेरे घर वाले तेरा मुंह भी ना देख सके। कईयों को कफन भी नहीं मिलते, जनाजे नहीं मिलते, कब्र नहीं मिलती, जानवर खा जाते हैं, कत्ल करके दुश्मन दरिया में बहा देते हैं, टिब्बों में दफन कर देते हैं, न जनाजा है, न कब्र है, न मैयत है, न गुसल है, न कफन है। तौबा करो, आखिरी जुमा है, अलविदाई जुमा है, रमजानुल मुबारक की आखिरी घड़ियां हैं, हर गुनाह से तौबा करो। या अल्लाह नमाजी बना दे, या अल्लाह सच्चा मुसलमान बना दे, या अल्लाह अहमाल सालिहा अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा दे। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, तरावियां पढ़ी, खैरात ज़कात भी किया जितनी अल्लाह ने तौफीक दी। और कई मोटे मोटे लोग ऐसे हैं वो देखते ही रह जाते हैं, देना दिलाना तो क्या था, वो देख कर ही खुश हो जाते हैं, बस तकलीफ होती लेते देते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की पूरी जमात इतना दर्द रखती थी अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने हमसायों का, कि आज हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मौत का ख़तरनाक झटका बयान। दोस्तों इस बयान को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हज़रत का ये बयान अपने दौर में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था।
دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔